اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15واں سپارہ سٹارٹ ہوا بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ زی، سبحانہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ زی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بھی عبد بندہ ہی اپنے بندے کو، لیلا رات کے وقت، قلیل رات کے حصے میں، من المسجدی سے مسجد سے حرام، مسجد حرام سے، الا طرف مسجد اقصی کی طرف۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ زی وہ جسے برکت دی نہ ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد، ہم نے جس کے گرد و نواح کو بابرکت بنا دیا، لی نوریہ لی تاکہ نوری ہم دکھائیں ہو اس اپنے بندے کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، انہو بے شک وہی ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیرن سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، بصرہ بصیرت سے نکلا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و الام کا سیلاب امڑ کر آ گیا تھا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس تاریکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود ہر نازک مرحلہ پر تسکین و طمانینت کا سبب بنا کرتا تھا۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال مہربان و شفیق چچا نے وفات پائی۔ اس جان کا صدمہ کا زخم ابھی مندمل نہ ہونے پایا تھا کہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی صفاقانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہیمانہ برتاؤ کیا گیا، اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر آطر کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ غور کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ واقعہ معراج کی اہمیت صرف اسی قدر نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان، بلکہ ان سے بھی ماورا اپنی قدرت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرایا، بلکہ اس میں ستم و رسید اہل اسلام کے لیے بھی ایک مژدہ ہے کہ شب غم اب سحر آشنا ہونے والی ہے، تمہارا آفتاب اقبال ابھی طلوع ہوا چاہتا ہے، شرق و غرب میں تمہاری ستوت کا ڈنکا بجے گا، لیکن مسدد اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا، اس کی یاد اور اس کے ذکر میں غفلت سے کام نہ لینا، اور اگر تم نے نشہ حکومت سے بدمست ہو کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر ان کے ہولناک نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ دیکھو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجات دی، بحر احمر کو ان کے لیے پایاب کیا،
ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو جابر دشمن کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئیں، لیکن جب انہیں عزت و وقار بخشا گیا تو وہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے سرتابی کرنے لگے، اور اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے نافرمانی اور ناشکر گزاری کو اپنا شعار بنا لیا، تو ہم نے ان پر ایسے سنگ دل دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے مقدس شہر کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی عبرت آموزی کے لیے واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔